میں خود دیتا ہوں ثبوت. مشقت میں پڑھا، لیکن دیانتداری کی بات ہے، مجاہدوں سے گزرے بغیر دل کی شمع فروزہ نہیں ہوتی. ہماری زبان کے شاعر ہیں خواجہ غلام فرید، وہ فرماتے ہیں سکھریت روش منصوری نو ان فقرت کنز کدوری نو. وہ سمجھ رہے ہو یعنی والی سوال، سکھریت روش منصوری نو ان فقرت کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ کر پرز جلد وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے. تو جو اس کی نفی نہیں ہو رہی وہ تو بہت بڑے عالم تھے، وہ کنز قدوری شرح وقایا کی نفی نہیں ہو رہی. اسی پر انحصار اور اکتفا کر لو اور اپنے آپ کو سمجھو کہ منزل مل گئی، اس کی نفی ہو رہی. اس سے آگے ایک جہان ہے جو اللہ کی محبت اور معرفت پر کھلتا ہے. تو ہماری چونکہ پڑھنے پڑھانے کی زبان محبت بھری نہیں ہے، فنی زبان ہے، اصطلاحی زبان ہے. جو مدرسے کی زبان ہے وہ فنی ہے. بچہ آتا ہے پالا پالا پالو سے شروع ہو جاتا ہے، اور ادھر کلو آبا کلو باجا ادھر سے شروع ہو جاتا ہے، ادھر کل فاعل مرفوع کل منصوب مفعول، یہ سب اصطلاحی زبان ہے. فیہ ثلاث شروط، فیہ خمس شروط، فیہ اربع شروط. تو یہ پہلے سال سے 8ویں سال تک یہ جتنا کچھ بولا گیا اور سنا گیا پھر تکرار ہوا، یہ سب فنی ہے اور اصطلاحی ہے. اس میں مزاج عشق شامل نہیں، اس میں محبت کی زبان شامل نہیں. یہ سب کچھ دماغ کو جلا بخشتا ہے، دماغ کو تیز کرتا ہے، دل کو سست کرتا ہے، اور دل ہی جسم پر حکمران ہے. ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. تو دل پر دماغ کی، جسم پر دماغ حاکم نہیں، جسم پر دل حاکم. اس لیے اللہ تعالیٰ دل کو مخاطب کرتا ہے، کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ولهم قلوب لا يفقهون بها. تو دل مخاطب ہے قرآن. تو ہمارے مدارس میں جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ فنی اور اصطلاحی زبان، وہ دل کو پانی نہیں پہنچاتی. تو دماغ تیز ہو جاتا ہے، طبیعت مناظرانہ بن جاتی ہے، اور دل کا سوز و گداز وہ رخصت ہو جاتا ہے. میں جب قرآن پڑھتا تھا تو مولانا احمد لاٹ صاحب بیان کے لیے تشریف لائے. ہمارے 40 کے قریب لڑکے تھے، پرانا مشورے کا کمرہ، ہم اس میں کھلے بیٹھے تھے. تو ایسے کرسی پر بیٹھے اور بیٹھتے ہی کہا سمجھ میں نہیں آتا تم میں کیا بیان کروں، نہ تم پہ جنت کا اثر ہوتا ہے نہ دوزخ کا اثر ہوتا ہے. یہاں سے انہیں بات شروع کی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں تم میں کیا بیان کروں، تم جنت پڑھو تم دوزخ پڑھو. کالج کے لڑکوں میں بات کرتے ہیں وہ روتے ہیں اور تم پتھر بن کے بیٹھے رہتے ہو. تو میں تمہیں یعنی پورے یقین سے بتا رہا ہوں کہ ساری دنیا میں بر صغیر جیسے طلبۃ العلم نہیں پائے جاتے. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جیسے طلبۃ العلم اس خطے میں پائے جاتے ہیں، ساری دنیا میں ایسے طلبہ نہیں پائے جاتے. یہ 8-10 سال چٹائی پہ بیٹھ جائیں، روٹی سوکھی کھا کے زندگی کا سب سے خوبصورت وقت وہ گرمی سردی سہتے ہوئے اور علم کی قلم میں گزاریں. ساری دنیا میں ایسے طلبہ موجود ہیں، نہ ایسے علماء موجود ہیں کہ جو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ زندگی گزار دیں. بیمار ہو جائیں تو اپنی تنخواہ میں وہ دوائی نہیں لے سکتے. ان کی بیٹی بیمار ہو جائے، بچہ بیمار ہو جائے تو اپنی تنخواہ میں وہ بچے کی دوائی نہیں لے سکتے. بچے کی شادی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ نزلے زکام کی دوا کے بھی متحمل نہیں ہے اپنی تنخواہ میں. نہ ایسے علماء دنیا میں دیکھیں ہیں، نہ ایسے طلباء دنیا میں دیکھیں. ہمارا جو طرز تعلیم ہے اس کی وجہ سے یہ مزاج پیدا ہوا. یہ نصاب ہے 15 سال، ہم نے اس کو مختصر کر کے کیا 8 سال. تو جو حصہ سوز و گداز سے بھرپور تھا، جس سے دل میں محبت کی شمع فروزہ ہوتی تھی اور آنکھ کے چشمے جاری ہوتے تھے اور صفات ایمان پیدا ہوتی تھی، وہ اسی کے اندر ہے سب کچھ. یہ مکمل نسخہ ہے، لیکن وہ حصہ نکل گیا ہے، وہ صرف تلاوت ہو جاتا ہے بس. اس کا تلایتلو ہوتا ہے، اور تلاوت کہتے ہیں یہ سمجھے پڑھنے کو ہے. اقرا اتلو ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے استعمال ہے. اتلو کا مطلب ہے پڑھو، سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اتلو میں یہ مطلب شامل نہیں ہے، لیکن اقرا کا مطلب ہے پڑھو، سمجھ کے پڑھو. یہ پہلی وحی جب آئی تو اللہ نے کہا اقرا، یہ نہیں کہا اتلو، اقرا. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، ماں انا بقارئ. اگر صرف تلاوت ہوتی تو آپ کہتے اچھا تو پڑھاؤ پڑھاؤ. کیسے کہوں؟ وہ کہتا ہے اقرا، آپ کہتے اقرا. تو نہیں، قراءت اور تلاوت میں یہ فرق ہے. اس لیے ہم قرآن کی تلاوت کریں. ہمیں تلاوت ہو گئی کیونکہ پڑھنے والے عوام بھی ہیں، خواص بھی ہیں. وہ نہیں کہتے قرآن کی قراءت ہوگی تلاوت. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقرأ باسم ربک الذی خلق. سمجھ کے پڑھو،
تو جو ابواب سوز و گداز پیدا کرتے ہیں، محبت پیدا کرتے ہیں، جنت کے شوق جہنم کے خوف پیدا کرتے ہیں، وہ صرف تلاوت ہوتی ہے، نہ پڑھنے والے کو کچھ پتا ہوتا ہے نہ پڑھانے والے کو کچھ پتا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ تھے جس سے اخلاق بنتے، جس سے کردار بنتا، جس سے جنت کے شوق پیدا ہوتے۔ تو چونکہ 15 سال کو 8 سال میں بند کیا، اور یہ بھی ضروری تھا، 15 سال 8 سال پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، 15 سال کم پڑھے، تو اب یہ الگ محنت کرنی پڑے۔ اور ایک اللہ نے ہمیں تبلیغ کا کام دیا ہے جس میں فنی زبان نہیں، ایمانی زبان استعمال ہے۔ تبلیغ کا لہجہ ایمانی ہے جو ایک دم جا کر دل پہ اثر کرتا ہے۔ نماز میں 13 فرض ہیں، 14 واجب ہیں، اس سے تو یہ عقل متاثر ہوتی ہے۔ 5 وقت نماز پڑھو، اللہ نے جنت کی ضمانت دے دی، اس سے دل متاثر ہوتا ہے۔ وضو اس طرح شروع کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، 4 فرض ہیں، 13 سنتیں، اتنے مستحب، اتنے مکروہات، اس سے عقل متاثر ہوئی۔ جو باوضو رہے گا اللہ اس کا رزق بڑھا دے گا، یہ اس سے دل متاثر ہوتا ہے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اريد ان يوسع علي رزقي، اريد ان يوسع علي رزقي، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق کشادہ ہو جائے۔ تو آپ نے کہا ادم على الطهارة ويوسع عليك رزقك، تو باوضو رہا کر اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ اب یہ دل پہ جا کے چوٹ مارنے والا کلام ہے نا۔ وضو میں 4 فرض ہیں، یہ دماغ کو متاثر کرنے والی چیز، تو ہم 8 سال میں وہ چیزیں پڑھتے ہیں جو صرف دماغ کو متاثر کرتے ہیں، تو دماغ تیز ہو جاتا ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور سارے اخلاق اور ایمانیات اور صفات طیبہ کا تعلق دل کے ساتھ، دل کو غذا پہنچنے میں وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ قرآن کا لہجہ محبت کا ہے، قرآن کا اسلوب محبت کا ہے، اور ایک انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو محبت اور نفرت کا مربع ہے، اس کے اندر محبت بھی اور نفرت بھی ہے۔ عجیب جذبہ اللہ نے انسان کے اندر پیدا کیا۔ جب یہ اللہ پہ لگ جاتا ہے تو اس کے انداز بدل جاتا ہے، جب یہ مخلوق پہ لگتا ہے تو خود بھی بے قیمت ہو جاتا ہے اور زندگی بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبہ، ابن آدم میں تم سے پیار کرتا ہوں، تمہیں میری قسم تو بھی مجھ سے پیار کر۔ ابن آدم میری طرف میں تجھے مل جاؤں گا، میں ملا تمہیں سب کچھ ملا، میں نہ ملا تمہیں کچھ نہ ملا۔ تو سب سے زیادہ حقدار آپ نے اللہ سے عشق و محبت کے، آپ سے زیادہ کوئی قربانی دینے والا کو، آپ کی نسبت پہ کوئی زندگی گزارنے والا کو نہیں، سوائے اس کے جو آپ کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن ہمارے دلوں کی دنیا ویران کیوں ہو جاتی ہے؟ کہ ہماری فنی اور اصطلاحی زبان چلتی، ایمانی زبان نہیں۔ قرآن سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، دوڑو وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، دوڑ لگاؤ، جنتان ذوات أفنان، جنتان متهامتان فيهما عينان تجريان، فيهما عينان نضاقتان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فيهما فاكهة ونخل ورمان، متكئين على فرش وطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، كأنهن الياقوت والمرجان، فيهن خيرات حسان مقصورات في الخيام، لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ سارا ایمانی انداز ہے جو کھینچتا ہے دل کو۔ اس لیے فنی آیات 500 ہیں، فنی آیات ہیں، افعل ولا تفعل 500، اور 5,500 آیات اس میں رنگ بھرنے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے تہجد پڑھا کرو، تیرا سارا اللہ کہہ دیتا نماز روزہ حج زکات بعد میں ٹھیک ہے۔ اتنا خوبصورت کلام کیوں ہوتا ہے؟ اس میں رنگ کتنے بھرے؟ تو ایک ساتھ کی ذاتی چیز کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ کلام عربی ہے تو عربی سے اتنی مناسبت پیدا کرو کہ تمہیں قرآن کی خوبصورتی محسوس سوز و گداز پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب کلام سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو ہمارے یہاں فقہ سے مناسبت ہے، لوگ طلبہ کو، علماء قرآن کے اور حدیث پاک سے اس لفظ کی مناسبت نہیں۔ میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھوں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم، میرے بندوں سے کہو میں بڑا غفور الرحیم ہوں اور میرا عذاب بہت زبردست۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ ترجمے میں کوئی ایسی پرکشش چیز نظر نہیں آ رہی، میں اسی کو تھوڑا سا آپ کے سامنے واضح کروں۔ نبے کا مطلب ہوتا ہے بار بار خبردار کرنا، بار بار بتانا۔ تو کہنے والا کہہ رہا ہے یہ ایک دفعہ بتانے کی چیز نہیں ہے، یہ مسلسل بتاؤ۔ فلا عبادی سبحان نبئ الناس، جاؤ لوگوں کو بتاؤ۔ الناس میں اوپرا پن تھا، اپنائیت نہیں تھی۔ عبادی میں کتنا پیارا آ گیا، میرے بندے، اور اس میں کافر بھی مراد ہے، مسلمان بھی مراد، دونوں مراد، صرف کافر نہیں، صرف مسلمان نہیں، ہر وہ جسے آدم اور حوا کی نسبت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں میرے بندوں، اللہ میرے بندوں کو بار بار بتاؤ۔ کیا بتاؤ؟ نبئ عبادی، یا متکلم کی اپنی طرف اضافت، میرے بندے، اپنائیت کا کتنا اظہار ہے۔
میرے بندے کیا بتاؤ انی انا الغفور الرحیم. کتنی طاقت آ رہی ہے کلام. نبئ عبادی انی ایک مہر لگائی, انا دوسری, الغفور الرحیم. میرے بندوں کو بتاؤ, یہ بیچارے ڈرے ہوئے ہیں, یہ مجھے دنیا کا بادشاہ سمجھ رہے ہیں, انہیں بتاؤ کہ انی میں انا بذات خود, میں بذات خود الغفور ہوں الرحیم ہوں. الف لام کے ساتھ الغفور ہوں, الف لام کے ساتھ الرحیم ہوں. میری غفران اور رحمت کا نہ اس کی کوئی انتہا ہے, نہ اس کی کوئی ابتدا ہے, اور نہ تمہارے تصور میں آ سکتا ہے کہ میری رحمت کیا چیز ہے. وسعت رحمتی کل شیء وسعت نعمتہ الی کل حی. اب یہ اللہ رحمت کو بتا رہا ہے, اب اگلے حصے میں عذاب کو بتا رہا ہے. جس طاقت سے رحمت کو بتایا ہے اس طاقت سے عذاب کو نہیں بتایا. اب آگے کیا کہا ہے, وَأَنَّ عَذَابِي, یہ آیا ہے انی کی جگہ, انی میں, یہاں ہے عذابی میرا عذاب. تو مضاف اور مضاف الیہ ایک نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. کتابی تو میں اور کتاب الگ ہے. امامتی میری پگڑی, تو پگڑی اور ہے اور ساری زمین اور ہے. قمیصی میرا کرتا, ساری زمین اور ہے اور کرتا اور ہے. تو ان عذابی میرا عذاب, اللہ اور ہے عذاب اور ہے, ایک نہیں ہے. ادھر انی ہے میں, وہاں خود ہے خود, یہاں ہے عذابی میرا عذاب, میرا عذاب. کتابی قلمی فرسی بیتی سیارتی, تو سیارہ اور ہے اور میں اور ہوں. تو سیارہ میں ایک چیز تو نہیں نا, وہ لوہے کی ہے, میں گوشت کا ہوں, تو ایک چیز نہیں ہے. تو انی یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا انی میں, اور ادھر عذابی میرا عذاب, عذاب اور ہو گیا, اللہ اور ہو گئے. ادھر ہے انا بذات خود, ادھر ہے ہوا, ہوا تو غائب کو کہتے ہیں, اور انا بذات خود ہے. ہوا میں طاقت تھوڑی ہے, انا میں طاقت زیادہ ہے. ہمارے یہ ضمیر ہوا ہما ہمیا ہما ہما سے شروع ہوتی ہیں, ضمیر انا نحن سے شروع ہوتی ہے. انا نحن, انت انت انتما انتم انتن, ہوا ہی ہما ہم ہن, اس سے دو ضمیریں کم ہو جائیں. آپ 14 یاد کرتے ہو, میں آپ کو 12 بند بتا کے دے رہا ہوں. یہ انا نحن سے شروع ہوتی ہے, ہوا سے شروع ہوتی 14 بن جاتی, جیسے 12 بن جیسے میں نے پڑھ کے بتایا. تو انا اور ہوا, انا میں طاقت ہے, ہوا میں ذوق ہے, وہ اور میں. ایک تو کہا میرا عذاب, عذاب اور اللہ اور, پھر ہوا کر کے اس کو دور کر دیا, وہ عذاب دردناک ہے, میں غفور الرحیم ہوں. پر پتہ چلا بولو جو اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو پہلے سے نہ پتا ہو, پتا نا, صرف ذوق کی کمی. تو میں نے کوئی ایسا پیچیدہ قاعدہ نہیں بیان کیا, کوئی ایسا گہرا کوئی قاعدہ سخت نہ نہیں بیان کیا. وہی قواعد جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں, ہدایت النحو تک یہ سارے قواعد آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. عربی کا ذوق یہ ضروری ہے تاکہ قرآن کا حسن تمہارے سامنے آئے. اگر حسن کلام سامنے نہ ہو تو دل میں لطافت نہیں پیدا ہوتی, دل میں سوز و گداز نہیں پیدا ہوتی. وہی فقہ لکھتے لکھتے خشک ہو جاتا ہے, دل بھی خشک ہو جاتا ہے. حضرت خان نے لکھا ہے جو صرف فقہ میں لکھتے ہیں ان میں سختی پیدا ہو جاتی ہے, جو قرآن و حدیث میں لگتے ہیں ان میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے. تحفۃ العلماء جو ایک کتاب ہے, اس میں تو قرآن کا اسلوب سوز و گداز ہے, محبت ہے, لطف ہے, عنایت ہے, ترغیب ہے, ترغیب ہے. تو قرآن سے عربی کلام سے اتنی مناسبت پیدا کرو. امام شافعی فرمایا کرتے تھے, شافعی کہ مجھے شعر تھوڑے آتے ہیں لیکن اتنے ضرور آتے ہیں کہ اگر ایک مہینہ سارا دن بیان کرتا رہوں تو دوسری باری نہیں آئے گی اس شعر. 30 دن تو میں 24 گھنٹے ہر شعر نیا سناؤں گا, مجھے اشعار تھوڑے آتے ہیں. امام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30,000 اشعار یاد, 30,000. تو یہ کلام سے مناسبت پیدا کرتے ہیں. عمرو بن شریف فرماتے ہیں کہ میرے والد شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں کچھ امیہ کے شعر آتے ہیں؟ جی آپ نے کہا سناؤ. تو میں ایک سنا گا ہی, اور سنا گا میں دوسرا سنا گا ہاں, میں تیسرا سنا گا ہاں, میں چوتھا سنا گا ہاں. 100 شعر ایک مجلس میں سنے. ہمارے مدارس میں عربی ہوتی ہے وہ پٹھان کی اردو والی, جماعت کڑا ہو گیا امیر بلاتی ہے, بس اتنی تو عربی ہوتی ہے. ایک پٹھان دلی گیا اور وہ جو بڑے نازک مزاج بزرگ تھے مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مرید ہو. تو ایک دن اب تھوڑی بہت اردو سیکھ گیا, تو ایک دن انہوں نے فرمایا خان صاحب وہ سراہی اٹھا کے لاؤ. وہ خان صاحب اٹھے تو حضرت کو یہ ڈر ہوا کہ یہ سراہی توڑ نہ دے. تو دلی کی زبان میں سراہی کے پہیے کو پیٹ کہتے تھے اس دور میں.
پیٹ کہتے تھے. تو انہوں نے پیچھے سے کہا خان صاحب پیٹ پکڑ کے اٹھانا. تو پٹھان نے ایک ہاتھ سے سرائی اٹھا کے ایک ہاتھ سے اپنا پیٹ پکڑ لیا. تو ہماری عربی بھی اتنی کو ہے مناسبت پیدا کرو. مجھے متنبی ساری یاد تھی اب تو بھول گئی ساری یاد. یا لائمی کف الملام عن الذی اضناہ طول صفامہ وشقائہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. عدل العباد حول قلب الدائہ وهب الأحبة منه في سودائه. یہ اس کا پہلا قصیدہ. القلب أعلم يا عدول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه فمن تحب لا أعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه. وقي الأمير هوى العيون فإنه ما لا يزول ببأسه وسخائه يستعصر البطر الكني بنظرة ويحول بين فؤاده وعزائه. یہ دو چار اشعار اس میں سے یاد ہیں لیکن وہ جو 30-35 سال پہلے یاد کیے تھے اس کے بعد کبھی دوبارہ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں. لیکن اس سے ایک ذوق پیدا ہو گیا. تو قرآن محبت کا پیغام محبت ہے, پیغام عشق ہے. تقشعر کانپ اٹھتے ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب قرآن سنا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ پیغام عشق ہے, پیغام محبت ہے. تو اتنا ضرور ذوق ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے کلام سے مزہ اٹھا سکیں. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. کیا طرز ہے. عمر رضی اللہ عنہ پردے کے پیچھے کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی سورہ الحاقہ نوافل میں تلاوت فرما رہے ہیں اور عمر پردے کے پیچھے چھپ کے سن رہے ہیں. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعة اما ثمود فاهلكوا بالطاغية واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية. کیا خوبصورت انداز. تو حضرت عمر کے منہ سے نکلا ما اشعرہ. ہوئے 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 کتنا بڑا شاعر ہے. اب آپ اس کی تلاوت کرتے آ رہے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ کے منہ سے نکلا پردے کے پیچھے ما اشعرہ. وہ ایک بہت بڑا شاعر ہے کہ اللہ کے نبی نے اس وقت یہ آیت تلاوت فرمائی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قالوا لما تؤمنون. تو یہ شاعر نہیں ہے, مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی, یہ کلام رسول ہے, یہ قول شاعر نہیں ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دم اچھل کر کہنے لگے ما اسحرہ, کتنا بڑا جادوگر ہے. میرے دل کی آواز کو اتنی دور سے سن لیا. تو اللہ کے نبی نے اگلی آیت پڑھی ولا بقول کاہن, یہ جادوگر بھی نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون. تمہاری سمجھ میں بات نہیں آ رہی. حضرت عمر کو جو پہلا تیر لگا نا یہاں لگا اسلام. یہ کیا پڑھ رہی تھی فاطمہ کا تو ناپاک ہے, نہا کے اچھا میں نہا لیتا ہوں. سناؤ دیکھو یہ لکھا طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى لئن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. جب لا الہ الا انا پر پہنچے تو قرآن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ایسے کانپنے لگے تھر تھر کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو, یہ انسانی کلام نہیں ہے. تو چونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے تو ہمیں زیادہ کوشش کی ضرورت, ہمیں زیادہ جہد کی ضرورت. تو ایک اللہ نور نصیب فرمائے, ایک اللہ ذوق نصیب فرمائے. اگر قرآن پڑھتے ہوئے حدیث پڑھتے ہوئے اس کی حلاوت تو ہے, اس کی مٹھاس تو محسوس. اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. قرآن کی آیات سن کر ایمان بڑھ رہا ہو, اتنا تو ہونا چاہیے. تو جو کرے گا اللہ دے دے. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين. یہ ایک آیت اتری. ایک بدو ابو عبید آیت پڑھ رہا ہے, ایک بدو قریب سے گزر رہا ہے اور اپنے اونٹ پہ سوار ہے اور یہ وہاں پڑھ رہے ہیں اور یہ وہاں گزرا, اس کے کان میں آیت پڑھی, اونٹ سے نیچے گرا اور سجدے میں چلا. ایمان ہے نہیں ہے, عرب کلام جانتا ہے. تو ابو بہن نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا جو تو نے پڑھا میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں. وہ انسانی کلام نہیں. اچھا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جو کہا گیا ہے کھل کے کہو. اس میں کیا خوبصورت ہے؟ جو کہا گیا ہے, جس چیز کا تمہیں حکم دیا ہے اس کو کھل کے کہو. تو اس میں کوئی تمہارا دل ہلا ہے؟ جس کا سارا حسن کس میں ہے؟ ترجمے میں نہیں, اصل کلام میں. میں صرف تمہیں مثالیں سامنے پیش کر رہا ہوں. اچھا اب اس کے اندر میں کیا خوبصورتی ہے؟ صدع, صدع, یہ مادہ صدع. اس کو ابو طالب نے اپنے شعر میں استعمال کیا تھا. فاصدع بأمرك لم تصبك صبابة ولقد صدقت وكنت قبل أمينا.
وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حَذَارُ مَصَبَّةٍ لَوَجَّدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا. یہ اس فصلہ کو ابو طالب نے اپنے شعر میں استعمال کیا. صدع کسے کہتے ہیں؟ شیشہ توڑنے کو صدع کہتے ہیں. شیشہ توڑ